السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالباسط خان رضوی مصباحی رمضان شریف کے اس اسپیشل پروگرام میں ایک بار پھر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ تفسیر آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل استعینوا استعانت پر ایک اچھی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ صبر کے حوالے سے صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کس انداز میں ہمیں کرنا ہے، وہ بھی مضمون آپ نے سماعت کیا۔ آج میں نماز کے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے استعانت یعنی مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ نماز ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ کل میدان محشر میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، سوالات ہوں گے، وہ نماز ہوگی، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ قتل ہوگی۔ بتانا یہ ہے کہ نماز عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ حدیث پاک کا جب آپ معائنہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ اس وقت ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں ہم میں اور کفار و مشرکین کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز تھی، حد فاصل تھی، وہ نماز ہی تھی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہوتے وہ نماز پڑھا ہی کرتے تھے، یعنی ان کے ذات سے یہ تصور کرنا ہی محال تھا کہ اذان ہو اور نمازیں نہ پڑھی جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ وہ مسجدوں سے دور ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے افراد وہ ہیں جو اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ فقط نماز پڑھ لینا ہے، لیکن نماز کی روح تک اگر پہنچنا ہے تو اپنے تمام کاموں سے فری ہو کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جیسے ہی آپ اذان سنیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہوئے مسجدوں میں جب آئیں گے تب جا کر آپ کو نماز کی برکتیں میسر ہوں گی۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ میرے پیارے جو سمجھ میں آتا ہے قرآن کریم کی زبان میں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ سب سے بڑا فائدہ، آسان لب و لہجے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز ہمیں تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، کیا کریں، کون سا نسخہ اپنائیں، نماز پڑھنی ہے۔ شراب کی لت لگ گئی ہے، بچنا ہے، کیا کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے۔ دیگر جو بھی برائیاں ہمارے اندر موجود ہے یا خواہشات نفس ہمیں اس طرف لے جانا چاہتی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے، تو نماز پر آپ جتنی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل کریں گے، یقیناً یہ نماز آپ کے اوپر مؤثر بھی ہوگی اور اثر یہ دکھے گا کہ آپ رفتہ رفتہ ان برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز کی یہ برکتیں ہوا کرتی ہے۔ یقیناً نماز نہ پڑھنے سے دنیا بھر کی مصیبتیں بھی ہمارے اوپر دستک دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہم سے مصیبتیں بھی رخصت ہوتی ہے، ہم سے برائیاں بھی دور ہو جایا کرتی ہے، اور سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا چند دنوں کی ہے، فانی ہے، حقیقی زندگی اور جاویدانی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں اگر آپ اور ہم آرام چاہتے ہیں، وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جسے اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو نماز سے مجھے محبت ہر حال میں کرنی چاہیے۔ کچھ باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ نماز فرض کب ہوئی؟ عام طور پر ہم اور آپ یہی جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ سفر معراج، تو معراج کے حوالے سے جو حدیث پاک موجود ہے اس میں یہ تذکرہ ملتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملاقات سے جب آپ واپس ہو رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تحفہ کیا ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت آپ سے زیادہ توانا اور تندرست تھی، مضبوط تھی، لیکن وہ بھی یہ 2 وقت کی نماز ادا نہیں کر پاتی، آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہ کر پائے گی، آپ جائیں اور اس میں تخفیف کرائیں۔ آنے جانے کا سلسلہ رہا یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی جائیں، چونکہ میری امت اور بنی اسرائیل کے متعلق آیا کہ 2 وقت کی نمازیں ان پر فرض تھی، تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری امت تو 2 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایک بار پھر جاؤں۔ اس کے بعد آواز آئی، ندا آئی کہ 5 وقت کی نماز ہی تیری امت ادا کرے گی، لیکن اسے ثواب ہم 50 وقت کا عطا کریں گے۔ سبحان اللہ! تو یہ ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ثواب ہمیں 50 وقت کا دیا جاتا ہے۔ تو اسی حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر معراج میں شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر نماز فرض فرمائی ہے۔ لیکن ایسی بھی حدیث پاک ہے کہ سفر معراج سے پہلے بھی مسلمان نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے پہلے سورہ مزمل سے ثابت ہے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام پر رات کی نماز فرض تھی۔ اس کے علاوہ وہ چاشت بھی پڑھا کرتے تھے، عصر کی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو عشاء کی نماز تھی، رات کی نمازیں، وہ حضور علیہ السلام کی امامت میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ابتداً مسلمانوں کی تعداد مختصر، یہ عبادات چھپ کر کی جاتی تھی، اعلانیہ طور پر یہ عبادات نہیں ہوتے، کیونکہ کفار و مشرکین جو اس وقت بڑے طاقتور لوگ تھے، ان لوگوں کو جب پتہ چل جاتا کہیں مسلمان اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، وہ در پہ آتے، انہیں ٹارچر کرتے، انہیں تکلیفیں دیتے، انہیں ستاتے، اذیتوں سے انہیں گزرنا پڑتا تھا ان مسلمانوں کو۔ تو مسلمانوں کی تعداد بڑی ہی معمولی، فقط انگلیوں پر گنی جا سکے وہ تعداد تھی، تو یہ چھپ کر عبادتیں کی جاتی تھی۔ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو پھر وہ آئے اور اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ کے صحن میں پھر ان عبادتوں کو انجام دیا جانے لگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ سابقہ امتوں پر بھی نماز فرض تھی، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام صبح کی نماز پڑھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ظہر کی، حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کی، حضرت یعقوب علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن عشاء کی نماز کی خصوصیت امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ خود بنی اسرائیل کا ابھی جس حدیث پاک کا میں نے تذکرہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے کل 90 مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، الگ الگ آیات کے حوالے سے۔ کہیں آیا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، پابندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے دربار میں ادب سے کھڑے ہو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہوا جو پاکیزہ ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بھی دیگر آیات ہے۔ میں وہ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انبیاء کرام کے حوالے سے نمازوں کا تذکرہ آیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ارشاد باری تعالی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تو ساتھ ہی یہ حکم بھی ہوا واقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے نماز پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ بتاتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔
تو اب یہ تمام آیات شریفہ آپ دیکھ لیجئے کہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی نماز مختص رہی ہے، وہ بھی نماز پڑھتے اور نمازوں کا اہتمام کرتے اور لوگوں کو حکم بھی دیا کرتے تھے۔ ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری معراج رب کی ملاقات ہے اور میری امت کی معراج نماز ہے، کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اپنے رب کے قریب ہو جایا کرتی ہے۔ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے کا جو ہمیں انداز بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے، فرمایا اس طور پر نماز پڑھو کہ گویا تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ضرور خیال رکھو کہ میرا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے بہترین نسخہ یہ بتایا جاتا ہے، عام طور پر لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیالات کثرت کے ساتھ آیا کرتے ہیں، دنیاوی خیالات، کبھی یہاں کبھی وہاں زبانیں چل رہی ہے لیکن ہم نماز میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے عربک جس زبان میں قرآن شریف ہے، دیگر دعا ہے، درود پاک ہے، نماز کی تمام تسبیحات جس زبان میں ہے اس زبان سے ہم بالکل نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم کون سا مضمون پڑھ رہے ہیں، کیا مضمون ہماری زبان پر جاری ہے۔ تو جب ہم مضمون سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں تو ہماری دلچسپی کا کم ہونا یہ بالکل لازمی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم جن چیزوں کو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی اگر ہم جانیں تو جیسے جیسے وہ الفاظ زبان پر گزریں گے اس کے ترجمے ہمارے ذہن پر گردش کر رہے ہوں گے، تو پھر ہمارا ذہن بھٹکے گا نہیں بلکہ اس مفہوم کی طرف ہوگا، اور جہاں آیت شریفہ میں خوشخبری ہوگی ہمارے لیے تو ہم جھومیں گے بھی، جہاں دردناک عذاب کا تذکرہ ہوگا وہاں آنکھیں اسے بیان بھی کر رہی ہوں گی، تو پھر آپ یا واقعی اس نماز کی روح تک پہنچیں گے جس کے بغیر ہمارے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے، نماز پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے، گڑ گڑائیے کہ مولا کریم ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، اور تمام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، ادعونی استجب لکم، اس کا قول ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور نماز کے وقت بندہ بہت زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے گناہ کی نجاست بھی اس سے دھل رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک آیا کہ ایک وقت کی نماز کے بعد دوسرے وقت کے نماز کے درمیان جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ گناہ اگلے وقت کی نماز اسے دور کر دیا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نمازی بنائے، نماز کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خیر کی توفیق اپنے پروردگار سے طلب کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ کا۔